اور امام مسلم کے مقدمہ صحیح مسلم میں کہ الاسناد من الدین امام ابن سیرین کا قول ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، ان حضرات سے مروی ہے ایک قول کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہتے ہیں اسناد دین ہے، اور اگر اسناد یعنی سند نہ ہوتی تو جس کے جو من میں آتا وہ کہتا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی یعنی پیوٹل اور اتنی امپیریٹو قسم کی حیثیت ہے سند کی، چینز آف اتھارٹی، کہ کس چین آف نیریٹرز کے تھرو، کن راویوں کی سند کے تھرو وہ حدیث، وہ قول رسول، فعل رسول یا تقریر رسول محدث تک، مؤلف جو کتاب کا مدون ہے اس تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ وہ ایکچول نفس مضمون ہوتا ہے، یعنی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ارشاد ہوا، کوئی قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، گویا کہ آپ نے اس عمل کی توثیق اور تقریر فرمائی، اس کو برقرار فرمایا، تو یہ اس لحاظ سے یہ تقریری حدیث ہو گئی. اگر آپ نے کوئی عمل کیا تو وہ عملی حدیث ہو گئی، اور جو آپ نے قول ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی ہو گئی. تو حدیث کیا ہے؟ قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول. مگر علم حدیث میں اس قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو بعض صحابہ نے رپورٹ کیا ہوتا ہے، صحابی سے تابعین نے، تابعی سے تبع تابعین نے، تبع تابعی سے اتباع تبع تابعین سے، اور اس سے پھر ائمہ حدیث نے لیا ہوتا ہے. تو بیچ میں 3 4 5 یا 8 10 نام ہوتے ہیں شخصیات کے، جن سے امام بخاری، امام مسلم، امام مالک موطا میں، یا دیگر ایون کہ امام اعظم ابو حنیفہ، یا تمام حضرات جنہوں نے کتب یا لکھی ہیں یا املا کروائی ہیں، تو ان تک وہ حدیث پہنچی ہوتی ہے. تو حدیث کے 2 حصے ہو گئے، حدیث سند جس ذریعے یا ذرائع سے پہنچی، اور پھر وہ حدیث اس کا قول یا فعل یا اس کا جو مضمون. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم صحیح حدیث، جب علماء کہتے ہیں، یا حسن حدیث یا ضعیف حدیث، تو وہ رسول اللہ کے قول کو یا فعل کو صحیح یا حسن یا ضعیف نہیں کہہ رہے ہوتے. اس کی کون معاذ اللہ نعوذ باللہ گستاخی کر سکتا ہے اس کی درجہ بندی کی؟ تو وہ کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ محدثین کے ابھی آ کے ان کے فرامین سے اور اصول حدیث کی کتابوں سے انشاءاللہ یہ عبارت ہم پڑھ کے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کو روایت کرنے والے، نریٹ کرنے والے جو ائمہ ہیں، روات ہیں، راویوں کی جو رجال کی جو فہرست ہے، اس میں کہیں پہ کوئی ضعف آ گیا تو حسن یا ضعیف یا صحیح حدیث یعنی قول رسول یا فعل رسول کبھی نہیں ہوتا، سند حدیث ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات کہ ضعیف اگر سند بھی ہے تو وہ ایسا ہی جیسے ایک آدمی بیمار ہے، کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سقم آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، نزلہ زکام، پونسٹان، پیراسٹامول، اپنا نزلہ زکام، کھانسی، بخار یا کوئی ایسی، تو اس کو کیا ہم خدا نخواستہ گھر سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا علاج کرتے ہیں. تو سند حدیث میں اگر کوئی ضعف ہے، کوئی سقم ہے، تو اس کے لیے توابع، شواہد، دیگر سندات، دیگر روات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. وہاں سے اگر توابع یا شواہد مل جائیں تو یہ حدیث اپنے متابعات کے سبب درجہ صحت پاتے پاتے حسن، اور بعض اوقات حسن سے بڑھ کر صحیح تک بھی پہنچ جاتی ہے. چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اختصار علوم الحدیث میں، شروع میں تو ایک مقدمہ ہے، اور مقدمہ کے بعد فرماتے ہیں النوع الاول ذکر تعداد انواع الحدیث. حدیث کی جو انواع ہیں یعنی ٹائپس اینڈ فارمز اینڈ کائنڈز ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں النوع الاول، پہلے جو نوع ہے حدیث کی وہ فرماتے ہیں الصحیح، وہ ہے صحیح حدیث. تقسیم الحدیث الی انواعہ صحۃ و ضعفا، حدیث کی تقسیم اس کی انواع کے نسبت سے ازروع صحت اور ازروع ضعف کے، کہ اس کی صحت کیسی ہے، یعنی درجہ صحت میں کہاں ہے، صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے. قال اعلم علمک اللہ و ایایا ان الحدیث عند اہلہ ینقسم الی صحیح و حسن و ضعیف. فرماتے ہیں جان لے اللہ تجھے بھی علم عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، یاد رکھ کہ حدیث جو ہے
علماء حدیث یا ماہرین ائمہ حدیث کے نزدیک تقسیم کی جاتی ہے صحیح میں، حسن میں اور ضعیف میں۔ تو پتہ چلا کہ صحیح بھی حدیث ہے، حسن بھی حدیث ہے، ضعیف بھی حدیث ہے۔ دوبارہ سن لیں، اعلم علمک اللہ و ایایا ان الحدیث عند اہلہ ینقسم الی صحیح و حسن و ضعیف۔ اچھی طرح جان لے کہ صحیح کہ حدیث جو ہے وہ ماہرین علم حدیث اور متخصصین مجتہدین ائمہ فقہا کے نزدیک 3 اقسام پر تقسیم کی جاتی ہے، صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ ضعیف بھی حدیث ہوتی ہے۔ قلت، اور میں کہتا ہوں، ھذا التقسیم ان کان بالنسبۃ الی ما فی نفس الامر فلیس الا صحیح او ضعیف، وان کان بالنسبۃ الی اصطلاح المحدثین فالحدیث ینقسم عندهم الی اکثر من ذلک کما قد ذکر آنفا وغیرہ ایضا۔ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا کہ یہ جو تقسیم ہے نا صحیح اور حسن اور ضعیف، قول رسول و فعل رسول تو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صحیح اور ضعیف جو ہے نا، یہ نفس الامر میں حدیث کے اوپر یہ حکم نہیں لگتا کہ حدیث خدا نخواستہ صحیح ہے ضعیف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی صحیح کی۔ یہ تو ایک محدثین کی اصطلاح ہے جو انہوں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کی سند کی درجہ بندی کے لیے، تاکہ اس میں سے کسی فقہی حکم کی شدت میں وہ قیام کیا جا سکے، تو اس حوالے سے یہ تقسیم کی ہے۔ عام آدمی کے لیے تو ہر حدیث ہی حدیث ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نخبۃ الفکر جو پیچھے ایک رسالہ ہے، اس میں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ۔ اب وہ کچھ شرائط ہیں، ضبط ہے، عدالت ہے، اور مختلف جو 5 شرائط ہیں حدیث کی صحیح ہونے کی۔ کہہ رہے ہیں اگر ضبط میں کچھ کمی ہو فالحسن لذاتہ، تو وہ حدیث اپنے آپ میں حسن کہلائے گی۔ پھر یہ صحیح لذاتہ ہی صحیح لغیرہ ہی ہوتی ہے، حسن لذاتہ ہی حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں وہ بکثرت الطرق یصح، مگر کہتے ہیں اگر حدیث حسن ہے، مگر حسن لذاتہ ہی یعنی اونچے درجے کی حسن ہے، اور اس کی سپورٹ میں، اس کی تائید میں مزید طرق آ جائیں، یعنی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک چین آف نیریٹرز، چین آف رپورٹرز کے تھرو ایک حدیث آئی ہے، اس میں کہیں ضعف ہے، کسی راوی کا کوئی معاملہ کردار میں کوئی گوشہ کمزور تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر حدیث اگر اس کی مطابعت میں کوئی حدیث ہمیں حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، کسی اور صحابی سے مل جائے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت جابر سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حدیث کو جب توابع مل جائیں گے، شواہد مل جائیں گے، تو فرمایا وَبِكَثْرَةِ الطُّرُقِ يَصِحُّ، تو وہ تو صحیح ہو جاتی ہے، درجہ صحت پر پہنچ جاتی ہے۔ اور بیان ہی اسی طرح اگر ایک حدیث ضعیف ہے، یعنی کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، سند میں ضعف ہے، تو اگر ایک دوسری اس کو سند یا طرق مل جائے، طریق مل جائے، تیسرے صحابی یا تیسرے تابعی کا طریق مل جائے، چوتھے کا مل جائے، تو جب جیسے جیسے طرق اس کو ملتے جائیں گے، سندات دیگر سے وہ حدیث وہی متن ہمیں ملتا جائے گا، ویسے ویسے وہ درجہ صحت کا پاتی جائے گی اور ضعف کم ہوتا جائے گا، پھر وہ حسن ہو جائے گی۔ پہلے حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی، پھر حسن لذاتہ ہی، اور حسن لذاتہ ہی کو مزید اگر توابع شواہد مل جائیں تو وہ پھر درجہ صحت کو یعنی صحیح حدیث تک پہنچ جاتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری، جن کا مقدمہ ابن الصلاح فی علوم الحدیث بہت مشہور ہے، اب وہ فرماتے ہیں ان کی بھی، ہاں، پہلا باب النوع الاول من انواع علوم الحدیث معرفت الصحیح من الحدیث، فرماتے اعلم علمک اللہ وإیاک ان الحدیث عند اہلہ ینقسم الی صحیح و حسن و ضعیف۔ جان لے اچھی طرح کہ حدیث جو ہے علماء حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح ہوگی، حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی۔ اور آگے ایک جگہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ۔ کہہ رہے ہیں اگر محدثین کے ہاں یہ ایک اصطلاحی جملہ استعمال ہو، نہیں، ان کی اصطلاح ہے، ان کا ایک علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے یہ حدیث، اس کہتے ہیں فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ،
اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ حدیث ہی جھوٹ من گھڑت یا اپنا موضوع ہے. اس کا یکون صدقا فی نفس الامر، کہتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ نفس امر میں یعنی اپنے ہونے میں، اپنے حقیقت میں وہ فی نفسی ہی فی الواقع وہ سچ ہو، حضور علیہ السلام نے واقعی وہ بات کہی ہوگی یا آپ سے وہ فعل صادر ہوا ہوگا. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہہ رہے ہیں بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ جو محدثین کی جو کڑی شرائط ہیں صحت حدیث کی، ان پر اس کی سند پوری طرح اتر نہیں سکی، صرف یہ معنی ہوگا. دو حوالے ہو گئے. پھر اس کے بعد نخبۃ الفکر جو حافظ ابن حجر اسقلانی کی، پھر انہوں نے خود اس پر نکت لکھے، یعنی اس کی ایک شرح کی، نزہۃ النظر شرح النخبہ کے نام سے. اس میں یہ فرماتے ہیں وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، کہہ رہے ہیں حدیث اگر ضعیف ہوگی یا حسن ہوگی تو بہت سارے اس کو طرق مل جائیں تو اس کی تصحیح ہو جائے گی، وہ صحیح حدیث تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے اب یہ تدریب الراوی ہے، امام نووی نے لکھی تھی تقریب النووی، اس کے اوپر پھر امام جلال الدین سیوطی الشافعی نے لکھی تدریب الراوی. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں الحدیث صحیح و حسن و ضعیف. اب یہ معمولی بھی کوئی عربی نحو عربی گرامر جانتا ہو، مبتدا خبر ہے. الحدیث مبتدا، اس کی 3 خبریں آ رہی ہیں، صحیح و حسن و ضعیف. میں حدیث پوچھتے کیا حدیث کیا ہے؟ صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. صحیح بھی حدیث ہے، حسن بھی حدیث ہے، ضعیف بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو بات ہو رہی تھی وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ لَا أَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِهِ وَإِذَا قِيلَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصِحْ إِسْنَادُهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا. وہی بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر محدثین کے ہاں یہ کہا جائے یا غیر صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس سے مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی. نفس الامر میں وہ یقیناً صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سنن ترمذی کی طرف.